السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. صدر جلسہ، اساتذہ، معلمات مدرسہ ہزا، طالبات مدرسہ ہزا و دیگر مہمانان اعظام، آج کے اس بزم روزے میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کی جرأت کرتی ہوں۔ عنوان تقریر ہے: ٹی وی معاشرتی بگاڑ کی جڑ ہے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خواتین اسلام، دور حاضر کا انسان جس ترقی یافتہ دور سے گزر رہا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس دور جدید نے انسان کو ترقی کے مدارج طے کرنے کا اور اونچی سرحدیں حاصل کرنے کے موقع فراہم کیا ہے، وہی اس کو تحت سرا میں ڈھکیلنے اور مالی حقوقی سے رشتے کاٹنے کے اسباب بھی فراہم کیے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ٹی وی، فلم، ویڈیو، سیریل، انٹرنیٹ وغیرہ چیزیں ہیں۔ معاشرتی ماحول اور گھریلو زندگی تباہ و برباد کرنے اور بے حیائی پھیلانے میں ان چیزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی دیکھنے کی مہلک بیماری امیروں کے محلہ سے لے کر غریبوں کے جھوپڑے تک عام ہے، اور بچوں سے لے کر بڑوں تک سبھی اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن سے پورا معاشرہ، پورا خاندان، پورا ماحول متاثر نظر آ رہا ہے۔ جو ٹھنڈے منڈے معصوم بچے معمار قوم ہیں، قوم کے رہبر ہیں، خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ملک و ملت کے محافظ و نگراں بننے والے ہیں، یہ معصوم بچے بچیاں ٹی وی پہ اشکاریہ میں مبتلا ہو کر قوم اور خاندان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حقیقت ہے آج کل ٹی وی، کیبل ٹی وی، ویڈیو، انٹرنیٹ وغیرہ سے بدکاری، بے حیائی حد سے بڑھ گئی ہے۔ فلموں میں جن قسم چیزوں کی نمائش ہوتی ہے، جن چیزوں کو دکھلایا جاتا ہے، انہیں دیکھ کر اور سن کر ہر غیرت مند انسان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور افسوس سے سر جھک جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جب 3 سال کا بچہ ٹی وی کے پروگرام کو دیکھ کر رقص کرنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، ڈانس کرنے لگتا ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ جن بچوں کے زبان میں کلمہ ہونا چاہیے تھا، قرآن کی آیتیں ہونا چاہیے تھی، حدیث رسول ہونا چاہیے تھا، اور ان کے کانوں میں قرآن کی آواز، آذان کی آوازیں اور حدیث کی آوازیں اور نیکی کی باتیں پہنچنی چاہیے تھی، اور ان کے زبان اور کانوں میں ٹی وی کی فلمیں اور بے حیائی چیزیں بھری جا رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اولاد کے کھانا نہ کھانے پر قرآن کی لوری سنا کر اور نعت اور حدیث رسول کی باتیں بتلا کر بچوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا اور سلایا جاتا تھا۔ آج کا زمانہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو ماں باپ بچوں کو صحیح تربیت دینے کے بجائے الٹا گانے اور فلموں کی بے حیائی کی لوریاں سنا کر بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور سلایا جا رہا ہے، تو بڑے ہو کر وہ اولاد ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، پھر شیطان کے دوست اور چیلا بنیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ٹی وی معاشرے کا آج ایک ناصر، پورا معاشرہ اس کے مواد سے تباہ ہو رہا ہے۔ کسی کو نہ اپنا کا فکر، نہ غیروں کی، حالانکہ قرآن کا اعلان ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے مسلمانوں، تم نگران ہو، سرپرست ہو، بحیثیت باپ کے عورت اور اہل خانہ کی تربیت تم پر فرض ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے اولاد اور بیوی کی خواہش پر گھر میں ٹی وی لا کر گھر کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہو، تمہیں آخرت کی کچھ فکر نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بعض لوگ ایسے ہیں تو جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دے بغیر کسی دلیل کے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ اسلام عورتوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے، مگر دور حاضر کی عورتیں شرم و حیا کی تمام ضرورت چھوڑتی ہے اور شرم و حیا کی چھت اکھاڑ پھینکتا ہے۔ خواتین اور مائیں اپنے اولاد کی فکر کرنے کی بجائے رات کو دیکھی جانے والی فلموں اور پروگراموں کو اولاد سے
گیا ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں سے ٹی وی نکال پھینکیں اور آخرت کے اور جنت کی تیاری میں اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ اس توفیق عطا فرمائے. آمین. سکھائے ہیں محبت کے نئے انداز مغرب نے,